کے عظیم خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، وکیل صحابہ و اہل بیت، مناظر اسلام، مناظر اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سمر عباس عطاری صاحب، میں نے کلام خطاب کے لیے دعوت دینی ہے انہی جملوں کے ساتھ کہ صدیق والا کسی طرح کا سوال نہیں سکتا، ارے جس کا صدیق دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا، اور ملا ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، مفتی ہو، قاری ہو، جو بھی صدیق کا منکر حلالی ہو نہیں سکتا، جو بھی صدیق کا منکر حلالی ہو نہیں سکتا۔ جی میں ملتمس ہوں اپنے مسلک کے عظیم خطیب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سمر عباس عطاری صاحب۔ یا رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الرشید، والعصر ان الانسان لفی خسر، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کو بند کریں گے جی بھائی، بالکل بند کر کے سادہ آواز کر دیں۔ یہ جو آواز ریپیٹ ہو رہی ہے نا یہ بند کر دیں، بالکل ابھی بھی ہے حکا سادہ بالکل، اور تھوڑی سی کسر ہے ابھی، بکا دیں بالکل، یہ آواز ٹھیک ہے۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ اشاکان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے برادر طریقت محترم و مکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد فاروق صاحب عطاری، آپ نے مجھے حکمن فرمایا کہ یہ دوست آپ کو یاد کر رہے ہیں، آپ آئیں اور اپنا سبق سنا کر جائیں۔ اللہ کی توفیق سے آج کا ٹائم طے پایا تھا، میں حاضر خدمت ہوں، اور جو عنوان میرے ذمہ لگا ہے میں کوشش کروں گا کہ اسی سے متعلق ہی آپ کے سامنے کچھ گزارشات عرض کر سکوں۔ آپ کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون بھی مل سکے اور سرور بھی میسر آ سکے۔ سیٹی بند کریں گے، دمک بھی اور سیٹی بھی دونوں کم کر دیں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ میری ذات پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائے، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ 50 مرتبہ والے وظیفے پر عمل ضروری ہے، اور اگر پڑھتے پڑھتے لطف آ جائے تو بے شک 5000 مرتبہ پڑھ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، جو آیت طیبہ میں نے تلاوت کی ہیں، چاہتا ہوں کہ انہی کا سہارا لے کر بات کو آگے چلوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، فرمایا بہرحال جو بندہ ایمان قبول کر لے وہ خسارے کی لائن سے نکل جاتا ہے، وعملوا الصالحات، اور اگر ایمان لانے کے بعد وہ نیک اعمال بھی کرے
تو وہ اور ترقی کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور فرمایا اگر ایمان بھی لائے، نیک اعمال بھی کرے، اور پھر وہ حق بات کی وصیت بھی کرے، تو فرمایا یہ اس کا درجہ اور بلند ہو جائے گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور فرمایا کہ وہ صبر کی وصیت بھی کرے، یعنی ایمان بھی ہو، نیک اعمال بھی ہوں، حق بات کہے بھی، سنے بھی، اور صبر کرے بھی، کہے بھی۔ جس میں یہ چیزیں جمع ہو جائیں وہ ایک کامل مسلمان ہوتا ہے۔ دوستان مکرم، آئیے ذرا اس آیت کے اور اس سورت کے دامن میں جو باتیں ہیں ذرا ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا بھی ایمان اور دل و دماغ معطر ہو سکے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ بھئی اگر آپ محسوس نہ کریں تو ذرا قریب آ سکتے ہیں، تھوڑا سا قریب آ جائیں، وہ تک گیا آپ کو جو بڑھیا لے آگے اور آگے میں کچھ نہیں کہتا بچہ آگے آئے، یہ آگے آئے بھائی، بیٹے میرے آگے آئے، جلدی کریں، جگہ بے نہیں پائیے، کافی سارے بندے بیٹھے تو انہیں جگہ دے، ادھر ڈیڑھ لگو بھی سرکار ہے، ہلو آگے آجو شاہباز کچھ نہیں کرتا، آگے آؤ، بسم اللہ اے بھی جنہوں باہر کھلوتے ہو نا سجے کبے جگہ ہے تے در آ کے بہت سارے تے پیچھوں آ کے تے حجا نہیں مارنی نہ تو سے اگے ہو تے میں اگے جانا ہے، جگہ سجے کبے ہے، اتنے آ کے بیٹھو سارے شاہباز منٹ مارو تے جڑے بیٹھے ہو ذرا توجہ دے نال بہو تے سبحان اللہ فرماؤ پیار دے۔ گرامی قدر حضرات، آئیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں یہ سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرما دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید کی باقی صورتیں نہ بھی نازل کرتا تو یہ ایک صورت ہی ہماری تربیت اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اس صورت پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ مضامین ارشاد فرما دیے، ایمان والے سے لے کر اس کے صبر تک کی ہر چیز کو شامل فرما دیا۔ گرامی قدر حضرات، اس کا مطلب یہ نکلا کہ سورہ پاک کے اندر ہمارے لیے کوئی پیغام تو ہے جس کو ہمیں سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے، لیکن پہلے ابتدائیہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو والعصر سورت ہے یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ یہ بڑی سننے والی بات ہے۔ یہ سورہ پاک دراصل پہلا حصہ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ جو اتنا حصہ ہے یہ ابو جہل کی مذمت میں نازل ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو چار چیزیں ہیں آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ نبی پاک کے چار یاروں کے بارے میں نازل ہوئی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی آپ کو؟ یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، مطلب ابو جہل خسارے میں ہے، اور انسان کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس کی کمپنی کے، اس کی سوچ کے جتنے بھی بندے ہیں فرمایا وہ سارے کے سارے خسارے میں ہیں، اور خسارے میں وہ سارے کے سارے بچے گا کون؟ فرمایا جو ایمان لائے، جو نیک اعمال کرے، جو صبر کرے، جو حق کی وصیت کرے۔ اور علماء تفسیر نے لکھا ہے ایمان لانے والے سے مراد ابو بکر صدیق کی ذات ہے، عامل الصالحات نیک اعمال کرنے والے سے مراد حضرت سیدنا فاروق اعظم کی ذات ہے، اور وتواصوا بالحق حق بات کی وصیت کرنا اس سے مراد عثمان غنی ہے، اور وتواصوا بالصبر اس کے بادشاہ مولا علی ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہ سورہ پاک دراصل ان کے بارے میں ہے۔ گرامی قدر حضرات، اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو اس کلام کی جو ابتدا ہے وہ لفظ والعصر سے ہے۔ کس سے ہے؟ لفظ والعصر سے ہے۔ والعصر کا کیا معنی ہے؟ ابتدا علماء اس کے تین معنی بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا معنی والعصر کہتے ہیں زمانے کی قسم۔ سمجھ آ رہی کس کی قسم ہے؟ زمانے کی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمانے کی قسم کیوں اٹھائی گئی؟ یہ سوال ہے نا، زمانے کی قسم کیوں اٹھائی؟ تو تفسیر مدنی کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا، فرمایا دو وجوہات کی بنیاد پر زمانے کی قسم اٹھائی ہے۔ وہ کون کون سی وجوہات ہیں؟ فرمایا پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ زمانے کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ زمانے کی اہمیت۔ اب زمانے کی کیا اہمیت ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ زمانہ اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ زمانہ کہتے ہیں کس کو ہے؟ یہ جو دن اور رات گزر رہا ہے یہ زمانہ گزر رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جیسے جیسے گزر رہا ہے یہ زمانہ، یہ سال گزر گیا، 2 سال، 5 سال، 100 سال ہو گئے، صدی گزر گئی، اس کو زمانہ کہتے ہیں۔ اور زمانہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، کسی انسان کا نام نہیں ہے، زمانہ یہ وقت کے گزرنے کو کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ گرامی قدر حضرات، اب سوچنے کی بات ہے کہ اس زمانے کی اہمیت کیوں بتائی جا رہی ہے؟ اس لیے
فرمایا کہ لوگ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں تو وہ برا بھلا کہنا چھوڑ دیں. اب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کئی بندے ایسے ہوتے ہیں جب بھی کوئی کام ان کی طبیعت کے موافق نہیں ہوتا تو وہ زمانے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے کوئی ایک موٹر سائیکل ہی خریدا ہے نا, وہ ہمارے اگر طبیعت کے مطابق نہیں نکلا تو ہم پتہ کیا کہتے ہیں, یار پتہ نہیں کیڑا پیڑا بیڑا سی یہ اس ویلے میں نا سکوٹر کا سودا کر بیٹھا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسے؟ کوئی آپ نے بھینس خریدی ہے وہ آپ کے مزاج کے مطابق نہیں نکلی تو پھر بھی یہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیڑا چنگے ٹائم تے میں سودا نہیں کر سکیا, ہوئے ہوئے اور کوئی پیڑا بیڑا سی. ہوتا ہے نا ایسا؟ تو یہ زمانے کو لوگ برا کہتے ہیں. بس اوقات کوئی چھوٹا بچہ شرارت کرے تو اسے کہتے ہو تو کیڑے پیڑے ٹائم دا جمیا ہوئے, حالانکہ وہ یار ٹائم دا تو قصور ہی کوئی نہیں. اب بات سمجھ آ رہی میری بات کی؟ آپ دیہاتی لوگ ہیں, اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو فرمایا کہ یہ جو لوگ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں, زمانے کو برا کہنے کی ضرورت نہیں. اور بس اوقات لوگ مطلقاً سارے زمانے کو برا کہہ دیتے ہیں. وہ کیسے کہتے ہیں یار اے زمانہ بڑا گندا زمانہ آ گیا ہے. تینوں کے نہیں آخر زمانہ گندا ہے, لوگ گندے نے. آواز کمزوروں والی ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ لوگ گندے ہیں اور تم زمانے کو گندا کہہ رہے ہو تو خیر سے ہے. سمجھ آئی نا؟ پہلا زمانہ اچھا تھا, کیا مطلب؟ لوگ اچھے تھے. آج کے زمانے کو گندا نہ کہو, لوگ گندے ہو گئے. زمانہ تو وہی ہے, سورج چڑھ رہا ہے ڈوب رہا ہے, چڑھ رہا ہے ڈوب رہا ہے, اس نے تو اپنا راستہ بھی نہیں بدلا, تو پھر برا کیوں کہتے ہیں؟ آواز سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو زمانے کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو ایک روایت سنا دوں, آپ حیران ہو جائیں گے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب کچھ لوگ ہیں جو اپنے رب کو گالیاں دیتے ہیں. تو پوچھا یا اللہ وہ کیسے دے سکتے ہیں, کون ہے؟ فرمایا جب وہ زمانے کو گالی دیتے ہیں تو سمجھو کہ وہ رب کو گالی دیتے ہیں. کیوں کہ زمانے کو رب نے پیدا کیا ہے, زمانے کا قصور کیا ہے؟ قصور کسی اور کا ہے, گالی کسی اور کو دی جا رہی ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو میرے عزیز زمانے کو گالی نکالنے کی اجازت نہیں ہے. حضور کی حدیث ہے, فرمایا لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر. فرمایا لوگوں زمانے کو گالی نہ دینا. کیوں؟ فرمایا یہ اللہ ہی تو زمانہ ہے. مطلب کیا ہے کہ زمانے کو اللہ نے پیدا کیا ہے, تو آپ زمانے کو گالی مت دینا. ہمارے لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر زمانے کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ قصور وہ کسی اور کا ہے, گالی کسی اور کو مل رہی ہے. تو پہلے یہ آج کئی بندوں نے پہلی مرتبہ مسئلہ سنا ہوگا کہ زمانے کو ہم برا نہیں کہہ سکتے, زمانہ تو دن اور سورج کے چڑھنے اور ڈوبنے کا نام ہے, اس کو ہم برا کیوں کہتے ہیں؟ ہاں پہلے کے لوگ نیک تھے, اچھے تھے. آج کل کے لوگوں نے اپنے رویے بدل لیے, حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دی, مسجدوں میں آنا کم کر دیا, حلال و حرام وہ تو چھوڑ دیا, ماں باپ کی نافرمانی, قتل و غارت, ایک دوسرے کا حق دبانا, بھائی یہی چل پڑے. یہ لوگ گندے ہو گئے تو لوگوں کو گندا کہو نا, جو گندا ہے اسے گندا کہو, اسے کہتا کوئی نہیں, زمانے کو سارے گندا کہہ لیتے. تو اس بات کی اجازت نہیں. آر یو انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو آپ ذرا دوسری بات بھی سمجھیے. بیٹے میری طرف دیکھیں, آپ ذرا ادھر پتر او کرناڑے آپ ادھر میرے پیچھے نہیں دیکھنا, آپ نے آ جائیں گے اور سبھی بیٹھتے چلے جائیں گے, بٹھانے والے ہیں, ناراض نہیں ہو رہے بیٹے. وہ بہت ادھر دیکھیں, میں اصل میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ ہوگی نا تو مجھے سبق سنانے میں آسانی رہے گی. تو یہ زمانے کی قسم دو وجہ سے اٹھائی. پہلی وجہ کہ اس کی اہمیت ہے, اس کو گالی نہ دو, اس کو برا نہ کہو, جو برا ہے اسے کہو. سمجھ آئی؟ نمبر دو, دوسری وجہ یہ ہے زمانے کی جو قسم اٹھائی, فرمایا اس لیے کہ اس زمانے میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہوتی ہے اگر ہم سوچیں تو. آپ دیکھیں یار, آج سے تقریباً 5 دن پہلے کی بات ہے, لوگ مری میں گئے سیر کرنے کے لیے, اور دیکھو وہاں پر کیا ہوا, مر گئے نا سارے, تقریباً 25 کے قریب بندے مر گئے نا. اب گئے کیا کرنے تھے؟ وہ تو گئے تھے سیر کرنے کے لیے, کیسے ہم سے خوشی گئے تھے, لیکن ہوا کیا, 2 گھنٹے کے بعد خبر آ گئی وہ تو مر گئے. یہ ہماری عبرت ہے, کیا تھے کیا ہو گیا. ہمارے لیے بھی عبرت ہے کہ آج ہم کچھ ہیں, آگے والا سانس کیا ہے نہیں پتا. اس لیے فرمایا کہ جب تجھے نہیں پتا تو پھر ہر وقت اپنے رب سے ڈرتا رہے. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ کو؟ تو یہ ہمارے لیے عبرت کی باتیں ہوتی ہیں. اور اگر ہم اپنے علاقائی سطح پہ دیکھیں تو ہمارے لیے پھر بھی عبرت ہوتی ہے. وہ کیسے؟ آپ دیکھیں کئی ایسے امیر ترین لوگ ہوتے ہیں, بڑیاں زمینات جائیدادات کاروبار, اب وہ چلے گئے
मर गए, उनकी औलादें उठी, कोई शराबी बन गया, कोई कबाबी बन गया, किसी ने कंजरियां ने ब्याह करा लिया, कोई जनाब ओ पैसे सिੱਟੀ ਜਾਂਦਾ है, मसीत अल वड़दा ही कोई मसीत पास पैसे मंग लो ते सारे मर जाते हैं, ते कंजरां वास्ते, कबड़ियां वास्ते, कुत्तियां दी लड़ाइयां वास्ते पैसे सिੱਟੀ जाते हैं। आ किला वेच, आ वेच, आ वेच, आ वेच, लो जी जिथों खोती टुरी उत्थे ही आके खलोती। ये अच्छा बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप किसी ने मेरे सियाने चिट्टियां दाड़ियां ले बैठे हो, ਤੁਹਾਡੀਆਂ से मैं कई मिसाल आ गई होने में गाल तो मौलवी ठीक पिया करता है। कितने थे जिनको हमने देखा बड़ी उछाल ली, बड़ी तरक्की की, बड़ा पैसा कमाया, लेकिन फिर वो सारा अयाशियों में या शाह खर्चियों में चला गया। उसकी एक वजह ये हमारे लिए इबरत तो है कि ये पैसा किसी के पास रहेगा नहीं, इबरत है हमारे पास, लेकिन हमारे लिए एक सबक भी है, और वो सबक ये है अगर ये पैसा हलाल का होता, आवाज कमजोरों वाली है, अगर ये पैसा हलाल का होता तो शायद इस पैसे का ये असर ना होता। जो पैसा हलाल तरीके से कमाया जाए वो अमूमी तौर पर बच जाता है, और जो हराम तरीके से कमाया जाए वो जिन्हें होता है फिर जानता भी होगी। समझ आ रही है? या फिर बसा औकात बंदा कमाता हलाल तरीके से है, लेकिन चूंकि अपनी औलाद की वो तरबियत सही नहीं करता, उन्हें बताता नहीं कि तुमने ज़कात कैसे देनी है, तुमने सदका किसको देना है, तुमने किस 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 जगह पे लगाना है, कुर्बानी भी देनी है कि नहीं देनी, जब उनको नहीं बताता वो अल्लाह की राह में खैरात नहीं करते, और जब वो नहीं करते तो अल्लाह तबारक व तआला उनसे नाराज होता है, और जब नाराज होता है तो अल्लाह माल छीन लेता है। फिर कहते हैं ओए पता नहीं सानू हो या की है, और बसाओ का तो ये भी कहते हैं पता नहीं कारी साहब केड़ी गलती हो गई है, पता नहीं केड़ी गलती हो गई। मैं कहा तू वो दस जेड़ी गलती छड़ी है, सारियां तो कर लईयां ने। आवाज कमजोरों वाली है, समझ आ रही मेरी बात की? तो इस वास्ते थोड़ा सा अपने आप को संभालिए, ये हमारे लिए इबरतें हैं। क्या थे क्या बन गए, हम क्या हैं क्या बनेंगे कोई पता नहीं। बाहर वक्त दुआ किया करें अल्लाह ताला हर वक्त हमसे राजी हो जाए, आमीन तो कह दो यार। अच्छा फरूक भाई कह रहे हैं पंजाबी च करिए, ते तुसी पंजाबी दा चस्का लेना तो मैनूं ओदा दसो, मैं पंजाबी च कर देना। उर्दू भी समझ आ रही है बिल्कुल। चलो हुण मेरे भरा ने आख्या तो मैं पंजाबी च भी सुना छड़ना, ते पंजाबी दे विच जरा थोड़ा जिहा हुण इन्नी सुभान अल्लाह कहनी कि मेरे कन्नां नूं सुण जाए। उर्दू में कुछ नहीं कहता, लेकिन पंजाबी है फिर पंजाबियां दा रंग होना चाहिए। समझ आ रही है? हुण कोई भी चौपिशा बन के ना पवे, तुहाडी आवाज मेरे तक आनी चाहिए। ये जमाने की कसम इस वास्ते चुकी सी कि जमाने की अहमियत का पता लगे, और दूसरी वजह जमाने दे विच साडे वास्ते इबरतां हुंदियां ने। इबरतां ए अज तुसीं अपने मुल्की हालात ते देख लो, कल तक जेडे साडे मुल्क दे वजीर ते बादशाह ते पता नहीं की कोई सन, आज वो बेचारे रोंदे फिरदे। दसो रोंदे फिरदे कि कोई नहीं रोंदे? ओ मेरा मालिक है ना, ओ चाहे ते बादशाह नूं गदा कर देवे, ते चाहे ते कि मैं कम्मे नूं साडा वजीर बना छड्डे। डेक छड़ी पीछे भी थोड़ा जाना रात ना बेटे, अब डेक भी लगेगी, अब आप सुभान अल्लाह फरमाएंगे। तो ऐ साडे वास्ते इबरत है, कल तक साडे वजीर मुझे पता नहीं की कोई सन, ते आज रोलदे फिरदे ने, पाकिस्तान आउण नूं तरसदे ने, बल्कि ओदी मां मर गई ते जनाजा पढ़न पाकिस्तान नहीं आ सकिया। मैं क्या हुण की है इमरान खान साडा दुश्मन है, मैं कहा यार ये तो तुहानू पता कौन केदा दुश्मन है, पर मैनू जेड़ी समझ आई वो है तू मुमताज कादरी दा जनाजा नहीं सी पढ़न दिता, आज रब ने तेरी तेरी मां का नहीं पढ़ा। तवज्जो है समझ रहा हूं मैं सिर्फ ये तुहानू दसिया है कि ये साडे वास्ते इबरतां हैं, सानू ये समझना चाहिए। हां अगर कोई ना समझे तो वखरी गल है, और ये भी साडे वास्ते इबरत है। जरूरी नहीं कि जेड़ा बादशाह में सारी चीजों के कब्जे च हुंदी है, नहीं होनी क्योंकि भोल दे विच है। असल वो बंदा हुंदा जे जेड़ा हजूर दा गुलाम बन जाए ना, इज्जत ओदी हुंदी है। नहीं समझ साहब जी को मिसाल दियो, मैं क्या देखो ए तुहाडे मुल्क के पाकिस्तान दा सदर जिहदा नाम सी ममनून हुसैन, ये नून लीग दे दौर दा सदर सी, ये कराची दे विच मरिया तो सिर्फ 7 बंदियां ने जनाजा पढ़िया। पता कब किस बात का पता रखिया करो, मेरा चानना और मैं जा बैंक वाले ओए मैं चलो इत्थे मेहरबानी कर जा। तो एदा 7 बंदियां ने जनाजा पढ़िया। कमाल वाली गल है यार, सोचो ते सही, बंदा हैरान हो जाता है। वो जेदा कोई ना ना होवे, वो साडे पिंड मर जाए ना तो असीं फिर भी 200 बंदा जनाजा पढ़ लांगे। पूरे मुल्क दा सदर मर जाए ते 5 साल वो सदर रहा होवे ते ओदा जनाजा पढ़न 7 बंदे, यार कोई गल ते है ना, कोई करौड़ा है।
دوسرے پاس ایک بندہ وہ مر جائے جنوں 43 باری جیل چ سٹیا ہوئے تے اودیاں لتاں بھی کام نہ کرن تے اودا جنازہ پڑھن 1.5 کروڑ بندہ لالو لبیک کا نعرہ ہے توجہ ہے سمجھ رہا ہوں جس کی حضرت سبحان اللہ فرما دے پیار سمجھ آ گئی ہے میں صرف تھوڑے سامنے گال کھولنی سی بھی تمہیں سمجھ آئے کوئی نہیں امیر بھائی میں نہیں دینا آپ ویسے نعرہ لگائیں زیادہ وقت آئے گا چھڈو بھی تسی اپنی نوکری کرو تے اسی اپنی نوکری کریے اب بولو ذرا سبحان اللہ پیار دے اے میرے پودے کول موبائل ہے پترا جیب چ پالا نہیں تو میں اتنے جمع کر لینا چھتی کرنا چھتی یہ کول ہے موبائل جیب پائی پاؤ میری تقریر سنو گرامی قدر حضرات میں بات جناب کی خدمت دے اندر یہ عرض کرتا پیا زمانے دی بالعصر فرمایا زمانے دی قسم ہے کیوں زمانے دی قسم چکی یہ بات ساڈے واسطے عبرتاں نے آج عبرتاں اللہ کر کے یہ سانو سمجھ آ جان تے اسی بھی اپنی زندگی حضور دیاں غلام اور غلاماں دی صف دے وچ آ کے بسر کر سکتے سمجھ آ رہی ہے جناب اگر آ گئی ہے نا تے ہن ذرا اگلی بات کی توجہ دے نال سماعت فرماؤ والعصر دا ایک معنی سی زمانہ وہ کیوں قسم چکی میں دس چھڑیا ہن دوسرا دا معنی سماعت فرماؤ علماء فرماتے ہیں لفظ والعصر ہے نا کہ ایک معنی نماز عصر بھی سبحان اللہ لفظ والعصر تو مراد ایک معنی نماز عصر بھی ہے کہ اگر نماز عصر ہوئے تو پھر نماز عصر کی قسم کیوں چکی ہے یہ بھی تو سوچنا بھی گل ہے ہن اے دا جواب سنو فرمایا اس واسطے کہ جنیاں بھی نمازاں نے نا 5 نمازاں نے ساڑی جڑیاں فرض نے فجر ظہر عصر مغرب عشاء اے 5 نمازاں نے انہاں دے وچ سب تو زیادہ تاکید عصر دی نماز دی کتھے لکھیا ہے قرآن دے وچ ہے دوسرا سپارہ حافظو علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی فرمایا ساریاں نمازاں دی حفاظت کرو پر ساریاں تو زیادہ عصر دی نماز دی حفاظت تسی کہو کہ تے لفظ عصر تے ہے ہی نہیں تے وسطی لفظ ہے او دا معنی ہوندا درمیانی نماز تے میں کہا پھر تسی دا چھڈو درمیانی ہے کیڑی وہ جو نہیں نہ فرما رہے آپ حضرات ادھر دیکھو فجر ظہر عصر مغرب عشاء درمیان والی آپ لبڑی ہے 2 ادھر کرو 2 ادھر کرو فجر تے ظہر ادھر مغرب عشاء ادھر تے وچ کیڑی بات گئی درمیانی تھی آ گئی نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات اچھا ہجے بھی نہیں تسلی ہوئی تھی ایک اور آپ ونڈ کر لینے ہیں دیکھو جڑیاں نمازاں دے وچ 4 رکعتاں فرضاں دیاں نے نا او ہیں 3 نمازاں ظہر عصر تے عشاء اینا تیناں کر لو ظہر ادھر کر دیو عشاء ادھر کر دیو تے وچ کیڑی بات گئی یہ نہیں بولتے بھائی آپ پھر بھی اثر ہی آ گئی اسی طرح جی اچھا پھر تسی دیکھو نا 24 گھنٹے ہوندے ہیں 24 گھنٹے میں جڑا ٹھنڈا میٹھا موسم ہوندا ہے نا ٹھنڈا میٹھا موسم وہ ہوندا ہے عصر دا ٹائم ٹھنڈا ویلا فجر دا بھی ٹھنڈا میٹھا ہوندا ہے پر اودے وچ ٹھنڈک زیادہ ہوندی ہے عصر دے وچ ٹھنڈک میٹھا دونوں ہوندے ہیں اے بالکل درمیانہ جہا وقت ہوندا ہے اس واسطے اللہ نے بالکل درمیانی جی نماز عطا سمجھ آ رہی ہے یہ دیاں بظاہر 8 رکعتاں نے لیکن پہلیاں 4 سنتیں غیر مؤکدہ نے پڑھ لو ثواب ہے نہ پڑھو تو کچھ نہیں کسی نہیں پڑھ لو ثواب مل جائے گا سمجھ آ رہی ہے جناب اور جڑے فرض نے وہ بھی تمہیں پتہ صرف 4 رکعتاں تے کٹھیاں توجہ نہیں فرما رہے تو گرامی قدر حضرات ہے جب درمیانی نماز ہے نا اس کو مراد نماز عصر ہے لیکن علماء نے مزید دلائل بھی دیتے ہیں یہ تسی جاگو کہ میں اور دلیل بھی دے دے علماء فرماتے ہیں کہ یہ نماز عصر ہی کیوں اس کو مراد ہے یہ بھی کیوں تاکید ہے فرمایا اس لئے وجہ ہے انسان دے جنہیں طبقے ہوتے ہیں نا یا تے زمیندار ہوتے ہیں یا یہ ملازم ہوتے ہیں سرکاری ملازم یا پھر یہ تاجر ہوتے ہیں یا پھر یہ نوجوان ہوتے ہیں اے 4 طبقے انسان دے ہوتے ہیں توجہ ہے کہ کوئی سارے کہتے ہیں جڑے عصر دا ٹائم ہوندا ہے نا تے جڑا ملازم ہوندا ہے نا او نا چھٹی کر کے 3-4 بجے بینک سے سکولوں جلے ہوندی تے سیدھا گھر نوں ٹور پیندا ہے تے رات میں فون کدی بیگم نوں کدی گھر نوں پوچھدا ہے کیڑی شے میں گھر جانی کیویں لے جانی اودروں فکر میں کی تے گھر والی شروع ہو گئی ٹائم کیڑا ہے ٹائم اثر دا ہے اسی طرح جڑا بندہ تاجر ہے دکاندار ہے وہ جدو اصلیاں بانگا ہوئی تو نال ہی ہاتھ پاؤں گلے بھی چھتی چھتی سیدھے پدرے کر لوا 1000 ادھر 500 والے ادھر چھتی چھتی تے گھر نکلیے کتے راہ دے وچ پترے نہیں نہ ٹکر جان نہیں تو میں تھوڑی جہا اشارہ دیا میں اچھا اور وہ اپنی پی جاتی ہے کیونکہ ٹائم ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا جڑے نوجوان ہوتے ہیں سارے نے چکیا گیند بلا تے گلی ڈنڈا تے سیدھا گراؤنڈاں دے وچ اے گراؤنڈ چ نکل جاندے کیوں بھیا سر تو بعد ادھر ہی نہیں ہوندے اچھا یہ اپنے کام تے نکل جاندے جڑا زمیندار ہوندا ہے او جدوں فصل
ایتھے ہن کی ایتھے رہنا چلو بھئی چلو گھر نوں چلیے ہر بندے دا ذہن اپنی شے ہے کسے دا فصل کسے دا دولت کسے دا مال کسے دا کھیڈن اس واسطے اثر دی نماز دی اہمیت ہے فرمایا ہن پتہ چلے گا نا کامل مسلمان دا اے اپنے مال ال توجہ کردا ہے یا نماز ال توجہ کردا ہے اے اپنی اولاد ال توجہ کردا ہے یا رب ال توجہ کردا ہے اے اپنے پیسے ال تجارت ال اور نوجوان اپنے کھیڈن ال توجہ کردا ہے یا رب نو سجدہ کرنا توجہ تو سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ پتہ اس واسطے نماز اثر دی اہمیت زیادہ ہے کیونکہ اس لئے بندے دی توجہ ہے اور پاسے ٹوٹ جاتی ہے اور کسی دی مال آل کسی دی کھیڈ کسی دی اولاد آل سمجھ آئے گا کسی دی زیوی داری آل کہ فرمایا اس ویلے چیک کرنا ہے تو آنوں بے تو آڑی توجہ ادھر بھی ہوں دیئے کہ توجہ نہیں فرما رہے آپ ہوں سمجھ آ گئی ہے نماز اثر اور سنو حدیث شریف دے اندر ہی ہے روح البیان پڑھ لو اسی آیت دیتا ہے کہ حدیث لکھی ہوئی میں ذمہ داری نال گل عرض کر رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جڑے بندے دی نماز اثر فوت ہو جائے یعنی جان بوجھ کے وہ چھڑ دے بغیر کسی وجہ سے فرمایا نماز اثر چھڑ دے ایسے ہی سمجھو بھئی او دے مال و دولت اور کاروبار سب کچھ برباد ہو گیا دیکھیں نا 5-7 بندے بولے باقی سارے چوک پر کون سا بیتن یہ تقریرہ تو سنی رکھنی نہیں تھوڑا جہاں اپنے اندر نا فکر بھی پیدا کرو تے نمازاں ساری ہی بڑیاں چاستیاں ہوندیاں نے کوئی کیوں نماز کوئی بیٹے او پتر آگے بات نہیں کرنی آپ پارک نہیں بیٹھے تھوڑا سا دھیان فرمائیں اے جڑے بچے بھی کوئی بڑے بیٹھے تسی آپ ہی چپ کرائی رکھتے ہیں میری مجبوری ہے کوئی ماڑی جی آواز آوے نا مینوں تقریر بھول جاتی ہے میں کلاس پڑھنے والا بندہ میں کوشش کراں گا تسی بے شک سبحان اللہ نہ بھی کہو میں پھر بھی تانوں تقریر سنا کے جاواں لیکن تسی بولو گے پھر میرے کو نہیں ہونی کہ ذرا مہربانی کرے آجے گرامی چتر حضرات ساری نمازاں دا اپنا ہی لطف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ فرمایا میری اکھاں دی ٹھنڈ نماز دے وچ انہیں اس کو بات کہ کیڑی گل ہو سکتی ہے تو پھر نبی پاک دی اکھاں ٹھنڈ پہنچانی چاہیے کہ نہیں پہنچانی چاہیے تو پھر مسجد تے آ جایا کرو جو نہیں فرما رہے نا پھر ہم مسجد تے ہونا چاہیے اچھا اگر پھر بھی نہیں سمجھ آئی کہ میں گل تھوڑی کھول دینا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے دسو بھی تواڈے ویڑے دے وچوں ایک نہر ننگے پانی آ گئی تے تسی ایک دیہاڑی دے وچ 5 واری نہا لو تے تواڈے جسم دے تو میل رہ جائے گی تے صحابہ کرام نے کہا حضور میل تے نہیں رہنی 5 واری نہانا ہے اے تے بالکل فٹ ہو جاواں گے تے فرمایا جڑیاں 5 نمازاں جے نا اے رحمت دیاں 5 نہراں جے تے جس ویلے تسی سجدہ کرنا ہے نا تے سمجھو اللہ دی رحمت دی نہر دے وچ تسی نہا لینا ہے تے جے پانی چ نہا لو تے جسم ستھرا تے جے نماز والی نہر دے وچ نہا لو تے نام اعمال گناہاں تو ستھرا ہو جائے کیوں بھائی دسو بھائی ہن جس لیے اذان ہوئے گی مسجد دا رخ کرنا ہے کہ نہیں کرنا بالخصوص میرے نوجوان بھائی اے بزرگ جڑے نا بزرگ یہ پھر بھی کو مسجد دا رخ کر لیں ٹھیک ہے لیکن نوجوان نہیں کرتے آج کل کیا موبائل نے تے قوم ویسے ہی برباد کر دیتا 80% تہاڈی قوم برباد ہو چکی میں تم سے کہہ رہا ہوں 80% نہ پڑھائی ال توجہ ہے نہ ہی کام ال توجہ ہے نہ ہی اپنی دکانداری ال توجہ ہے بس ادھر ہی ہے کی ٹون ٹون میسج آئی جاندے کری جاندے پتہ نہیں کیڑا کام ہے جڑا دا پسیا وچوں نکلدا ہی نہیں پیا اللہ جانے وہ کیڑا کام اور میں تانوں ایک اور بڑی گل دساں تسی حیران ہو جاؤ گے چائنا دے اندر ایتھے تے پیکج ہوندے نے چائنا دے اندر نیٹ دا کوئی پیکج نہیں ہے سب تو زیادہ ریٹ تے نیٹ دا دینا پیندا جے نے چلاونا ڈبل پیسے دے تے چلا لو انہوں نے پوچھا بھی تسی کمڑے ہو یار تسی کیوں ایدا کردے پے ہو انہوں نے کہا بھائی جان جدو ڈبل خرچہ ہوئے گا کس نے نیڑے نہیں ہونا تو جدو نہیں ہونا تو ہر بندہ 100 روپے دا پیکج آ کے 7 دن ٹکی تے بیٹھا رہتا ہے 4G آؤں 4G 7 دن ٹکی تے بیٹھا انہیں تو 7 دن دا پیکج لا توجہ ہے وہ تو 7 دن بعد سے بیٹھا ہے کہ 7 دن برباد ہو گئے نا وہ کہتے ہیں اسی ایک منٹ کا تھوڑا کو 200 روپیہ لینا وہ کہتے کیڑا خرچے وہ کہتے ہیں ادھر آؤ کہ کام کرو تو مربت اگے نکلو 5 کلو کا سیب نہ ہلاؤ سامنے آ لو سبحان اللہ کو سمجھ آئیے حالانکہ سب تو زیادہ چائنا نہیں کھا پائی ہے چائنا دے موبائل آنے لیکن اپنی قوم کو دیکھو کہ میں قابو کیتا ہوں اینڈ قابو کیتا ساڈے پوچھنا لے کوئی انی بھی ہوندی کتی چٹی ہوندی میں جانتے ہوندی پوچھنا لے کوئی تے جے مولوی دا چھڑے تے ساڈے منڈے ہاتھ دورے ہوندے اچھا مولوی صاحب نوں بابا گلاں دا پتہ ہے تے تو کی سمجھا بھی ختم درود جو گئی ہے نہیں توجہ فرما رہے میرے عزیزو تھوڑا جا مہربانی کرو اپنے حالت نوں بدلو اپنی پڑھائیاں
زندہ برباد تے بیٹھے ہو پیک جانو لا کے یار اور توجہ کرو نا جڑے نوجوان پیکج لا کے بیندے ہو اے ہن تا عورتاں دے وچ بڑا مرض آ گیا ہے ہن تو انہاں نوں بھی پیک زیادہ پتہ لگ گیا نا کہ یہ واٹس ایپ تے کی سارا کچھ کالاں تے لگیاں روٹیاں سڑ جاندیاں پر چولیاں بھکڑ تے روٹی ویکھے چولیاں بھکڑ کہانیاں ویکھے یقین اللہ تے کرو نیانا رو رو کے ہم کے آپے چپ کر جاندا پر وہ کہندی میرا گھنٹہ پورا کوئی نہیں ہویا اے ڈرامہ شروع ہویا دسو کہڑے پاسے جائے اے ماما دا کردار سی اے باپا دا کردار اے مسلمان دا کردار ہے توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے دوستانی مکرم اسی بالکل ایک فضول کام دے وچ پہ گئے اس فضول کام چو نکلو اور اپنی جڑا ٹائم ہے نا یہ کو ترتیب سیٹ کرو یہ ترتیب سیٹ کرنے کو مسئلہ تھوڑا سارا حل ہو گیا سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات اے جنہیں نوجوان پیکج لمدے ہو راتاں نوں میں یقین کرو ہر روز میں کتے نہ کتے سفر کرنا ہوندا ہے تے بڑے بڑے شہر تے محلے تے قریے گزر کے جانا کئی باری میں منڈیاں نوں کوڑاں تے بیٹھیا ویکھیا ہے ٹھیلیاں تے بیٹھیا ویکھیا ہے یقین کرو میں نا گٹراں تے منڈیاں نوں بیٹھیا ویکھیا ہے بیٹھے نے بس بجلی کوئی نہیں تا بھی بیٹھے نے کال رلی ہے پتہ نہیں یہ کیڑا کام پھسیا بیچارے دا کتھے کال رلائی ہے پاکستان موڈا ہے نے دتا ہے بیٹھا ہے حالانکہ یہی نوجوان جڑا کال رلا کے بیٹھا میں نہیں تے کوئی تے کتھے کیتی بیٹھا ہے لیکن مطلب میں کہا دیکھ تو موبائل بھی لیا چارجنگ بھی کی تھی پیسے بھی پوائے ٹائم بھی کڑیا کتنا لائی بھی بیٹھا ہے چنگیاں گلاں یا ماڑیاں بات کی گل ہے میں کہا میرے حساب نہ تو ٹائم برباد بیٹھا کردا ہے اگر تینوں سمجھ آ جائے بھئی تو وضو کرے تے مصلی تے کھڑو میں سر سجدے وچ رکھ کے کدی کال اوتر رلا میں نہ موبائل نہ بیلنس نہ ٹائم نہ نمبر ڈال بس تو وضو کرنا ہے بس تو کہنا میں آ گیا ساڑھیاں کہنا اسی بھی ہے یہ ہے اصل بات آپ کو بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں تو دوستانی مکرم کہنا نوجوانوں نے چاہیے اللہ دی بارگاہ کے اندر جھکن سجدہ کرن تلاوت کرن آقا کریم علیہ السلام دی ذات اقدس سے کثرت دے نال درود پڑھن حضور فرماندے نے جڑا پیار نال درود پڑھدا ہے توجہ سمجھ آ رہا ہے جڑا پیار نال درود پڑھدا ہے فرمایا میں سندا بھی ہاں تے سن کے انہوں جواب بھی دیندا کیا میں امید کراں کہ اسی جننے بیٹھے ہاں کو توجہ فرماواں گے مہربانی کر لو سردار کر لو مہربانی عزیزان مکرم اگر ایک گل بھی سمجھ آ گئی تو تھوڑی آگے ٹریے ہوں والعصر فرمایا نماز عصر دی قسم ہے کیوں چکی میں ساری وضاحت کو دسی اللہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ہوں آ جاؤ اس سے لفظ والعصر دا ایک تیسرا معنی فرمایا والعصر تو مراد خاص زمانہ ہے کیوں فرمایا کل عصر ہوتا نا تو پھر یہ معنی سی عام زمانہ جدو الف لام آ جائے نا عربی لغت دے وچ ہو جاتا ہے خاص وہ بن جاتا ہے معرفہ اس تو مراد کوئی خاص زمانہ ہوتا ہے تو اگر یہ معنی مراد لے آ جائے کہ خاص زمانہ ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا بھی اس تو مراد کیڑا زمانہ ہے کیڑا خاص زمانہ ہے وہ جملہ میں بولنا ہے تو چیک کر لینا تو ہم کتنے بیٹھے ہو علماء نے بڑا سونا جواب دیتا ہے وہ کہتے ہیں یار ایک پوچھ دیو بھی کیڑے زمانے دیا قسم ہو کیڑا زمانہ ہے کہتے ہیں جی دیاں زلفاں دی قسم ہے وہ دی زمانہ فرمائی آپ حضرات ٹھیک ہے فرمائی جے شہر کی قسم ہے وہ دے زمانے کی قسم ہے تے جے دے چہرے کی قسم ہے وہ دے زمانے کی قسم ہے میرے نبی دی زلفاں کی قسم ہو سکتی ہے تے زمانے کی قسم نہیں ہو سکتی میرے نبی کے چہرے کی قسم ہو سکتی ہے تے نبی دے زمانے کی نہیں ہو سکتی بہت بڑی ہے جوانو اے اصل دے وچ میرے سونے نبی دے زمانے دی قسم بن چکی ہے کیوں چکی ہے یہ بھی سن لو آقا کریم علیہ السلام نے خود فرمایا خیر القرون قرنی فرمایا لوگو جننے زمانے نے نا جننے زمانے مطلب پہلیاں امتاں دے دیکھو نبیاں دے دیکھو جننے زمانے نے فرمایا وہ جو سب تو بہترین زمانہ میرا زمانہ حضور نے ارشاد فرمایا جے دے وچ میں موجود ہاں تو زمانہ بہترین زمانہ ہے ادھر دیکھو ایتھے بھی تانوں ایک گل دساں سویرے سویرے تسی دیکھے ہونا ہے نہر تے بنیاں تے پارکاں تے کئی لوگ سیر کرنے جاتے ہیں دسو جاتے ہیں کہ نہیں جاتے یہ تسی دیکھے ہونا شامی بہت کٹ شاید اکا دکا کو سیر کرتے ہیں تو سویرے سارے کرتے ہیں انجی ہے کہ نہیں سویرے کیوں سیر کیوں کر دے ہو کو سانو بھی دسو ڈاکٹر نے آکھیا ہے میں کہا یار ڈاکٹر نے کو وجہ بھی تو دسی ہونی او جی میں بیمار رہتا تھی انہیں کیا یار نور پیر ویلے دا ڈیڑا ہے کہ اس ویلے نا ذرا ہوا بھی ستھری ہوتی ہے یہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو دے نال کہتے ہیں ڈسٹ فری
ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲ ਛੱਡਿਆ ਤੂੰ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘੱਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਥਰੀ ਹਵਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟੇ ਤੋਂ ਪਾਕ, ਯਾਨੀ ਉਸਲੇ ਨਾ ਰਕਸ਼ੇ, ਨਾ ਟਾਂਗੇ, ਨਾ ਕੋਤਰੜੇ, ਨਾ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਰ ਕਰੋ, ਸਾਹਾਂ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ, ਦਿਲ, ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਖੋਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। मैं क्या जनाब डॉक्टर की गल सुन ली जे, आप हजूर दे नौकर की गल भी सुन के हुण डॉक्टर की कहते सवेरे टाइम उठ के सैर करो। मैं तुहानू भी दस देवां, मैं तेनू गारंटी दिना तू सवेरे उठ के सैर नहीं करनी, सिर्फ 5 नमाज़ां वेले मसीह ते चल जाने ते आ जाना है। नमाज़ां पढ़ी रख जे तेनू कोई डॉक्टर सैर दस जावे ते मैनू फड़ ले। जेहड़ी साडी सैर दा कहने असीं सैर करदे ही नहीं। साडी शरीयत ने आखा मैं कि साडी सैर रखी है, असीं वो करते ही नहीं। असीं करांगे तो गल बनेगी ना। मसीह के आंदे रहो 5 टाइम ते तुहाडी सैर आपे ही हो गई। सवेरे 6-6 मील दौड़दे हो, हैं हालों बेहाल होए होंदे हो, पसीने छुटे होंदे ने। डॉक्टर ने क्या दौड़ना नहीं तो मर जाना ही। ते मैं कहा डॉक्टर दे कहण ते दौड़िया ते जे हजूर दे कहण ते मसीह ते ही आ जांदा। तेरियां सारियां वर्षां पूरियां हो जाणियां सन, तैनूं दौड़ना पैना ही नहीं सी। आ बैठे हो कई बंदे तो फ्रंट सीटां ते भी टेंशन नहीं लई बैठे। लेकिन मैनू भाई जी ने आख्या कि जरा ना इहदियां गल्लां हुण भी असीं चेते रखीए। फिर इहदियां कर लैने। सुनो मेरे संगियो, ओ मेरे भराओ, ओ मेरे दोस्तों, मेरे यारो, जिथों जिथों भी आए हो, ये तुहानू डॉक्टरी मेडिकल पॉइंट दसदा है कि ये हवा साफ होंदी है, लेकिन हकीकत पता की है? तवज्जो ओ पुत्त, ओ चुप करियो, इधर देखो, ये मेडिकल पॉइंट दसदा है, लेकिन हकीकत दे सूफिया पता की दसदे ने? वो कहते हैं जिहड़ा सवेर का टाइम होंदा ना, ये पता इंसान दे वास्ते क्यों फायदेमंद है? कि पूछा दसो क्यों फायदेमंद है? कहते असल वजह ये वो टाइम वो होंदा है जिसले सारे शराबी, कबाबी, जिनाई, बदमाश, डाकू, लुटेरे, कमीने ये सुत्ते पे होंदे ने। उसले सिर्फ नेक लोग होंदे ने ते अल्लाह दा जिक्र ते तस्बीह ते दरूद ते तिलावत वाले उन्हां दे वजूद दे नाल जेहड़ी हवा लगे ना ते उन्हां दियां साहां जेहड़ी हवा दे विच होण, अल्लाह सारी हवा नूं बरकत वाली बना छड्डदा। उनको समझ आई कि कोई नहीं आया? उसले सारे शराबी, कबाबी सुत्ते पे होंदे ने, सारे सुत्ते पे होंदे ने, इन्हां दे जिस्म नूं हवा लग के जांदी किसी पासे नहीं। भाई सारे सुत्ते पे ने, नेक लोग उठे होंदे ने। हवा जदों उन्हां नूं टकरांदी है ना, अल्लाह हवा नूं भी शिफा वाली बना दिंदा। समझ आ रही है? सूफिया ने नुक्ता लिखिया है, अल्लाह करके समझ आ जावे तुहानूं। गिरामी कदर हज़रात, मैं क्या अगर नेक लोग उठ खड़े होण ते हवा उन्हां नूं लगे ते वो टाइम सारे 24 घंटे जो बेहतरीन टाइम हुंदा है। तो मैं कहा जिस वेले हवा मुस्तफा के जिस्म नूं ला के निकल जिस वेले हवा मुस्तफा के जिस्म नूं लगदी सी ते दसो वो हवा फिर कायनात की सब तो अच्छी फजा नहीं? आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने भी ऐसे बात का इशारा फरमाया है। आप फरमाते ने ओ सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साअत पे ला। समझ आई कि कोई नहीं आता? गिरामी कदर हज़रात, ये जड़ी मैं बात समझा रहा समझने की कोशिश करो। जो सवेर का टाइम होंदा जे ना, उसले नेक लोग उठे होंदे, उन्हां दा जिक्र, फिक्र, तिलावत, तस्बीह, नमाज, सजदा, ओदी बरकत दे नाल सारी हवा बरकत वाली हो जाती है। मेरे भाई इस वास्ते बुजुर्ग कहते ने अपने घर ना जरा जिक्र फिक्र करया करो, तुहाडे सारे घर की हवा बरकत वाली है। ते फिर इंज ना होवे कि दादी दादा बुढ़े ने, वो तो बैठे ने तस्बीह पढ़दे ते दूए कमरे न्याणे बैठे ने कार्टून देखदे, अम्मा भी बैठे ने इंडिया के गाने देखदियां, तो फिर बरकत नहीं होनी। इंज मुकाबला ना करया करो, मेहरबानी करो। इन्हां गाणियां केबलां ने साडियां घरां नूं बर्बाद कर छड़िया। इन्हां नूं बाहर कड्डो, जे चलाउणा है ना ते मदनी चैनल चलाओ। समझ आ रही है? बच्चियां वास्ते भी चलता है, बुढ़ियां वास्ते भी, और बड़े बड़े प्यारे प्यारे प्रोग्राम, और वाहिद चैनल है जिससे तुहानूं बेहयाई दा मंजर नजर नहीं अल्लाह ने फजल दे नाल। तो फिर तुसी दोस्त देखोगे तो इंशाअल्लाह फिर इस्लाह होएगी ना, और मैंने उम्मीद है तुसी देखो अल्लाह के फजल दे इंशाअल्लाह। वल असर फरमाया कसम है
زمانہ محبوب کی. کیوں؟ فرمایا جو چہرے دی قسم او دے زمانے دی قسم. سمجھ آئے؟ یہ شہر دی قسم او دے زمانے دی قسم. اللہ اللہ تے کہہ سکتا. اچھا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے سمر صاحب تقریر تو تسی سونی کیتی ہے پر یار یہ دسو بھئی آج کل کا زمانہ جدید دور ہے. جدید سپیکر تے تسی تقریر کر دیو حضور دے زمانے تے ہے نہیں سی. جدید دور پر ساڈا ہے لیکا ہے نہیں سی. جدید دور پر ساڈا ہے. اس ویلے تے موبائل ہے نہیں سی, ٹیکنالوجی ہے نہیں سی. یہ ساڈے دور چاہیے تے ساڈا زمانہ چنگا ہے. میں کہ سوچی بھی نہ سوچی نہیں آم یہ دور جدید ہے. اگر مینوں پوچھنا تیری نظر گئی ہے موبائلوں تے سپیکراں تے لائٹاں تے ریل گڈی تے ٹریناں تے تینوں اگلی گل دا نہیں پتا. تے اس دور دے وچ جنی قتل و غارت ہوندی پئی ہے حضور دے زمانے چ بھی قتل و غارت ایسی دس نہ نہیں. تینوں کیوں نہیں سمجھ آؤندی انسان؟ بیٹھ جا بیٹے بہ جا پوت کہڑے کمی پہ گئے ہو بہ جاؤ میرے سامنے. ادھر دیکھو اس دور دے اندر جتنیاں شراباں پیتیاں جا رہی ہیں نبی پاک کے زمانے چ بھی اسی دسو میں ذرا. اس دور دے وچ جنہ ایک دوسرے دا مال کھادا جا رہا ہے, کرپشن, جھوٹ, قتل و غارت, زناکاری, بدکاری, عورتاں بے باک, مرد بے باک, بہناں بھراواں دا حق کھادا جا رہا ہے, خون دے پیاسے ہو گئے. کیا نبی دے دور دے وچ بھی انج ہے سی؟ تینوں کیوں نہیں سمجھ آؤندی؟ تو صرف موبائلاں تے گڈیاں تے ٹریناں تے جہازاں دے پیچھے آ گیا اور جہاز آؤ تو میں ایک مثال دے چھاڑنا. جنگ احد ہوندی پئی ہے کہ جنگ احد ہوندی پئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نا کافی سارے صحابہ کرام جب انہوں نے ہٹ کے حملہ کیتا نا وہ کافراں نے تو یک دم کافی سارے صحابہ کرام زخمی ہوئے. 70 شہید ہوئے سن, پہلے زخمی سن, باہر سارے سارے شہید ہوئے. 6 شہید ایک لین دے وچ رکھے نے, 6 شہید چوکے شدید. ایک نے آخیا العطش, مینوں پیاس لگی, مینوں پانی چاہیے. پیالہ پانی کا پا کے جب انہوں دتا گیا نا تو نال والے دی آواز آئی ہے العطش, مینوں پانی چاہیے. انہیں اشارہ کیتا کہ پتہ نہیں میں بچنا کہ نہیں بچنا, میرے بھرا نوں دے دو. جیتا بیٹھا ہے وہ بولے دوسرے بندے دی کوئی ذمہ داری نہیں. وہ تھی پانی اپڑیا ہے نا تو نال والے دی آواز آ گئی مینوں پانی چاہیے. انہیں آخیا پتہ نہیں میں بچنا کہ نہیں, میرے بھرا نوں دے دیو. پانی چلدا چلدا 6ویں بندے تائیں ٹر گیا. 6ویں دے ہتھی اپڑیا ہے نا وہ دی روح پرواز ہٹ کے 5ویں تائیں آتا ہے, روح پرواز کر گیا. پہلے تک اپڑ دیا سارے شہید ہو گئے, پیالہ پانی دا بچیا رہے. اے دور جس دور دیا قسماں میرے رب نے آج کل پانی دیکھے گا پانی لاؤن جان زمیندار سے چکے کرو کہ جھوٹ بولن دیا ہوں. اللہ کی قسم یار ٹائم ہو گیا میں نکا چکنا یار. وہ کہنا 2 منٹ نہیں لگ میں ہوں ریڈ ہوئے نہ رلا کے آیا. وہ کیڑا تیرا ریڈ ہوا ہے جڑا تیری واری والے دن 2 منٹ اگے ہو جاتا ہے؟ کیڑا ریڈ ہوا یار؟ جھوٹ بولتا ہے پانی دے وچ کھلوتا, حالانکہ جھوٹ بولن دیا وچ کو سپ لڑ گیا مر جائے جھوٹا مرے گا. خدا کا خوف کر سبحان اللہ. نہیں توجہ فرما چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں لیکن ساری توجہ یہ گلاں کوئی نہیں. دوستان مکرم اس ویلے پانی کا ایک پیالہ اور حساب کا جذبہ کنا. آج کسی بہن بھرا کو پانی اونجی مانگ کے دیکھ لا تین لاگل ہو جائے گی. کدھر پانی ویسے مانگ لو نا تو طبیعت ویسے بگڑ جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ بہت کم لوگ نے جڑے اپنے گھر ہجے بھی انہوں نے پانی کا اہتمام اچھا کیتا ہے. ان جانا خوشی نال پانی پوچھتے ہیں یا میٹھا پانی نکل آئے نا کسی دے گھروں کی باہر ٹوٹی لا کے بھی سارے ہی بھر لو. نہیں کہا چل چل اتوں لے کے آؤ نہر دے تو ہی. سبحان اللہ. انہیں کہ نہیں کہتے انہیں نہیں ہونا چاہیے. میں تو ایک روایت سنا دے مجھے جاگ دے بیٹھے ہو ماما بھن والے پاسے بھی کوئی سپیکر لایا جی جب لگا جو بھی ذرا 2 منٹ اپنی گلاں بند کر کے گل سن لڑ بڑی فائدے مند ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس ویلے تہاڈے کول کوئی لون منگن آوے نا تو انکار نہ کریا جی. توجہ فرماؤ گے؟ جس ویلے تہاڈے کول کوئی پانی منگن آوے تو انکار نہ کریا جے. تے جس ویلے تہاڈے کول کوئی اگ منگن آوے نا اگ انکار نہ کریا جے. یہ آقا نے فرمایا. حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین مومنہ دی ماں آپ نے فرمایا کہ معمولی جہاں شیواں نے یہ تو ہر جگہ تے لب جاتے ہیں. پانی تے لون تے اگ یہ تو کوئی ایڈی خاص اہمیت ہے ہی نہیں.
تے آپ تاکید فرما رہے ہو یا رسول اللہ یہ کو ثواب ہے؟ میرے نبی نے جڑا جواب دیتا سارے پرا سنے آڈے اور میری ماما پہنا بالخصوص سنا فرمایا اے عائشہ جو بندہ کسی کو نمک دے دے یعنی جدو لون منگے تو تسی دے چھڑو اگے انہوں تانے نہ دیو گلہ نہ سنا تسی لون نہیں لیا سکتے تو اٹھو ٹائم نہیں تو درے آ گئے منہ چوک کے گلہ نہیں کرنیاں لون دو اے اللہ بہتر ہے فرمایا پوری دنیا میں جتنے کھانے نمک سے بنتے ہیں گویا اس بندے نے سارے خیرات کر دیے ہیں اور اللہ سب کا ثواب عطا فرما تو توجہ ہے کہ کوئی نہیں حافظ رہا دکھتا کی ہے نون دی کولی بھی نہیں چٹکی دے دیتے بھی فضیلت ہے صدقے جامع کہیں تے چوک بھی کر گئے ہیں دوسری بات فرما جب کوئی پانی دے پانی مانگے تو دے دو دو صورتیں یا کہ اس جگہ کے پانی پلاؤ گے جس سے پانی بیرتا ہے پر انہوں پتہ نہیں چاہیے نلکا کی انہیں مانگ لیا تو کسی دے چھڑے ہے ایسا ہی پر تو انہوں پتہ نہیں چاہیے دے چھڑے ہے یا پھر یا کہ علاقے سے پانی لب دے نہیں سی تو کسی میں دے چھڑے ہے فرمایا دو ہی صورتیں ہیں توجہ ہے کہ کوئی فرمایا دونوں صورتوں میں الگ الگ ثواب ہے جتھے پانی نہیں لبدا تسی پیوا چھڑے ہے فرمایا ایک دن سمجھو جنہیں ایک مرن والے بندے کو زندہ کر چھڑیا اتنا ثواب اور جتھے پانی ہے نہیں اتھے پلایا ہی تے فرمایا حوض کوثر والے دن میں قیامت والے دن حوض کوثر سے میں خود پانی پیا کتنی بڑی فضیلت میرے آقا نے ارشاد فرمائی پانی پلاؤں ساڑی توجہ کوئی تیسری بات فرمایا جب کوئی آگ مانگے یہ پچھلے زمانے کی گل سی اس ویلے نا ماچس ہر گھر نہیں سی ہوتی وہ پھر وہ آگ دا کوڑا لے کے لایا تو سڑکائی تے چل پئی اپنا کام کر لیا ادھر ہی نہ بولو تے صحیح نا یہ تو آج کل لائٹر مائٹر تے جناب علی ماچس آ گئی تے سارا کچھ آ گیا تے فرمایا کہ تیرے کو آگ منگن آوے چولہے واسطے اے میری گل تے بھی توجہ کرنی آگ دینی ہے چولہے واسطے پورے گھر نوں نہیں آگ لاونی سبحان اللہ گرامی قدر حضرات ساڑھے بس اوقات ہوں ہے چولہے واسطے تے آگ دیندا کوئی نہیں تو دا گھر نوں آگ لا دیندا ہے بھراواں نال لڑا دیندا ہے بیگم نوں بندے نال لڑا دیندا ہے ہیں نوں ساس دے نال باہر گل نہیں کرنی چاچی ایداں کی چاچی کیا بات چاچی تے پھر پارا چوک گئی سبحان اللہ سمجھ آئی تے نوں مجھے پتہ لگا ہے تینوں نہیں کہتے سی انہیں آکھیا میں تے پہلوں سے پتہ رہنا ہی نہیں بس لڑائی پہ گئی اللہ دا نام ہی آگ چولہے واسطے دے چگا نہ ساڑ سبحان اللہ توجہ نہیں فرما چلو اگر نہیں نہ سمجھے میری گل تے میں دیسی بندہ تھوڑا جا گل مثال دے نال سمجھا لاں سبحان اللہ تسی من میں گل دسو یار آ جڑی ڈبی ہے ڈبی ماچس اے تواڈے علاقے چ 50 روپے دی ملدی ہے یا 100 دی یا 200 دی ایک ڈبی کنے دی ملدی ہے 2 روپے دی نہیں یار بس 50 دی میں سمجھا سی 100 200 300 500 دی ہو گئی ہونی وہ ہر شے مہنگی ہو گئی ڈبی مہنگی نہیں ہوئی مول صاحب حالانکہ یہ وچ 150 کیلی ہوندی جے نہیں توجہ فرمائی سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے نا اوے ہن تے چنگی ٹافی بھی 20 روپیاں دی ہو گئی جے کمال والی گل ہے یار مینوں یاد ہے ایک ٹافی چنگی سوتری ہوئی ہوندی سی تے روپے دی چپی لئی گیاں سن تے پھر بھی ٹھانڈی وچوں بچا لئی مینوں چیتا ہے کل دیاں گلاں تے جدوں کوئی مرونڈے والے ٹکر جانا نا اسی 28 دا لینا تے 8 دن کھان سبحان اللہ پڑی دی تے او پھر کہندا سی بھی ہجے تیری 28 واپس ہے ایدا ہی نہیں یا ہر شے مہنگی ہو گئی ڈبی اودوں بھی انہاں دی سی آج بھی انہاں دی کی چکر ہے کہنا مولوی صاحب مینوں نہیں پتا میں کہ اجازت دیو تے آ اتار دا نوکر تانوں دس لوے سنیا جے سارے بھرا بزرگاں نے گل لکھی ہے اللہ کر کے میری زبان تے آسان ہو جائے تے میرے سنگیاں نوں سمجھ آ جائے کہنے لگے یار ہر چیز دا مول ود جاندا ہے پر جڑے آگ لاؤن انہاں دا مول کدی نہیں پتہ نہیں سمجھ آیا جڑے آگ لاؤن کدی ریٹ وددا نہیں جنے بندے بیٹھے ہو اپنی طبیعت کے اندر آگ لاؤن والی صفت نہ پیدا کریا جے تہاڈا ریٹ مک جائے گا بیوی دی نظر ماں باپ کی نظر پیڑا پرا اولاد برباد ہو جاؤ گے انہاں نوں پتہ آگ لاؤن والا ہے تے جے تو ہوئے گا جوڑا نالا ہر بندہ تیری عزت کرے گا ہر بندہ تیرے واسطے دعا کرے گا جی میں آج ہر بندہ بابا جی پیر محمد الیاس قادری واسطے دعا کرے گا
تقریر بند کر سکتا ہوں. یہ نہیں تھکے تو گوڑے چھاڑو میرا چاند گوڑے پڑھنا دا ماحول مینوں کوئی نہیں پسند. ناراض نہیں ہویا حضرات؟ بالکل میں تواڈے چہرے دی مسکراہٹ ویکھ کے خوش ہو گیا. وہ یار سفر تو میں ڈاٹا کر کے آیا پر بندیاں نے نا گل نوں سنیا بھی ہے, پرکھیا بھی ہے تے سمجھیا بھی ہے. تہاڈا بھائی 100/100 نمبر ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ فاروق بھائی تیرے بندے بھائی 100/100 نمبر لے گئے. اللہ تعالیٰ تمہیں خیر و برکت اور یقین کرو آ گلاں کدی اسی سن کے یاد رکھ لئیے نا سارے مسئلے ساڈے مک جان. سمجھ آ رہی ہے؟ گرامی قدر حضرات, میں جڑی بات عرض کردا پیا سی نا اس بات کو عورتاں نوں بھی توجہ کرنی چاہیے. یہ شاید دے تے دنیا نے پر پہلو تانے بہت مار دیا. سمجھ آ رہی نا؟ وہ جویں سان کے دودھ دتا پر مینگنا پا کے فائدہ اللہ دی راہ تے دینے بی بی چپ کر کے دے دے, اللہ دا نام چپ کر کے دے دے. تو بھی کو اپنی زبان نوں ڈک کے دیکھ لا. سمجھ آؤندی بھئی بی بی اب غصے نہ ہو جان بھی ہن پاویں ساڈے دوالے ہون لگا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ ایک تربیت کی بات ہے. والعصر فرمایا قسم ہے زمانہ محبوب کی. یہ حضور کے زمانے کی قسم اٹھائی گئی. ٹھیک ہے, اور یہ کہنا کہ ہمارا دور جدید ہے, میں نے کہا میری نظر میں یہ دور جدید نہیں, دور یزید ہے جس میں قتل و غارت, لوٹ مار کب اٹھا پیا ہوتا ہے. اصل دور جدید وہ تھا جس میں نبی نگاہ اٹھاتے تھے, کبھی کوئی ابو بکر بنتا, کوئی عمر بنتا تھا, کوئی عثمان, علی, طلحہ, زبیر, کبھی بدر والے, کبھی احد والے, کبھی خندق والے, کبھی حنین والے. یہ ہے میرے نبی کا دور جس میں ایسے لوگ پیدا کیے, آج تک ویسے لوگ پیدا ہوئے نہ کیا تک. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور. اس لیے کہنا کہ ہمارا دور جدید ہے, تو بس لاریاں ہی دیکھتا رہی, موبائل ہی دیکھتا رہی. سمجھ آ رہی نا؟ ہم ادھر سے ادھر جاتے, ادھر سے ادھر آتے, جا ایسے بیٹھ کے جیسے میں کہ جا نہیں توجہ فرما رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب ہجرت فرمائی تھی فتح مکہ کے معراج کی شب, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج فرمائی نا, معراج تو معراج کی شب جب براق آیا تھا تو نبی پاک براق پہ بیٹھے تھے نا, تو نبی پاک نے تو پھر وہ جی میں آپ جہاز سے بیٹھنا سے ایئرپورٹ جانے ہیں, ٹکٹ کٹونے ہیں, ٹائم پیسے یہ نہیں ہویا سی. اگر نہیں وہ تو گھر آیا سی. ساڈے جہاز جڑی رفتار ہے نا جی, بڑا جہاز ہوئے تو 900 کلومیٹر, چھوٹا ہوئے تو 750 کلومیٹر فی گھنٹے دی رفتار نہ اڑدا جے. جو فرمایا سمجھ آؤں گی بھئی یہ. اچھا یہ بھی یہی رفتار ہے تو براق دی برا کی رفتار سے جتھے انسان کی نگاہ جا کے موکلی ہے نا اوتھے ہوتا ایک قدم جاتا. یہ نہ کہ اسی جہاز بیٹھے ہیں نا تے سانوں باقاعدہ طور تے سیٹ تے بن کے تو بیڈ پایا جاتا ہے, کیبن ہے جہاز دا ایک بالکل اندر بیٹھے ہوا نہیں لگ یہ ہی نا. تے نبی پاک واسطے نہیں یہ سی کوئی بیڈ کوئی کیبن ہے. یہ مسئلہ تو ہم سمجھا رہے ہیں, جاگو تو صحیح نا. آخر نہیں بلکہ اے نبی پاک تو سنتے پہ سن کے براق کو اتبار کروتے سن. تو میں کہا پھر دور جدید تو وہ ہویا نا جدو براق بھی حضور دی غلامی پکڑ واسطے, پھر نہ پیسے نہ ایئرپورٹ نہ گال نہ بیٹھ, حضور اتنے بیٹھے تے ٹر پہ آئے. 600 کلومیٹر رفتار یا 700 کلومیٹر جہاز ہوئے نا تے بندہ جہاز دی چھت تے نہیں بہ سکتا, بڑھے گا جسم دے 2 ٹکڑے ہو جان گے, اینی تیز ہوا ہوندی ہے. تے نبی پاک براق کے بیٹھے رہے تو ہوئے ہی کچھ نہیں, کیسے بھی کہڑے پاسے لائی جانا ملا دور جدید ہے. میں کہا ٹھیک ہے ٹیکنالوجی آگے تو ہوں کی مر جائیے تھے, آگے تو کی کاری آ گئی ہے. واہ بھائی واہ, ہانی تسی بھی تقریر کرتے بیٹھے ہو. تو میں کہا پھر نہ کرو, آ گئی ہے تو میں نہ کرا. اور نہیں نبی پاک کا دور کیا نہیں سی. تو میں کہا پھر ادو تبلیغ تو نبی پاک نہیں سی نہ کرتے, نہیں کرتے سن. تو میں کہا پھر اگلی گل تیرے ابو جی نے نہیں نہ دسنی. نبی پاک جیسے تقریر کرتے سن 1.25 لاکھ صحابہ کرام سامنے بیٹھن نا, تے جی میں پہلا بندہ سنتا سی اودا ہی آخری بندہ بھی سن رہا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ اگر تو یار کوئی گل کم از کم ایسی بھی دسنا جس طرح ساڈے دل چ حضور دا پیار بھی آ ہے. تو سانو آ ٹیکنالوجیاں دسی جانا, اے ٹیکنالوجیاں اللہ دی قسم مدینے دی مٹی ورگیاں بھی نہیں ہو سکتیاں جتنا بھی اللہ نے وہ مٹی بنا چھڑی. خدا دی قسم ساری ٹیکنالوجیاں طواف کرنا تا بھی حق نہیں یہ پورا.
رکھی یار اج دیکھو جننے بندے بیٹھے ہو نا سارے بھرا توجہ کریا جے جدوں بیمار ہوندے ہو تے چھوٹے بچے کئی مٹی کھاندے نے مٹی توجہ ہے کہندے نے مٹی کھادی نہ کدی آندرا گل جانی ادھر ہی ہوندا کہ نہیں ہوندا بولو ڈنگر نوں بھی تسی مٹی نہیں کہ کھان دیندے ادھر ہی اودے منہ تے بھی کچی چڑھا چھڑ دیو کیوں مٹی اے اندر ساڑ دیندی ہے صدقے جاواں حضور پاک دے مدینے تو میرے نبی نے جتھے قدم لائے آپ نے فرمایا غبار المدینہ فیہ شفاء فرمایا جڑی میرے مدینے دی مٹی ہے دے وچ بھی اللہ نے شفا رکھ چلی ہے آئیے مسکرات کے سبحان اللہ ابھی تو لگے رہا یار میں سانو لوگ پتہ نہیں کیڑی گلی چلا کے پھردے رہے یار ایتھے گل ہی ہو رہی سانو تو دسنا دور جدید کمال والی گل نہیں آج کوئی بھی بندہ ہسپتال چل جائے جگہ جگہ لکھے گا تھوکنا مت ادھر ہی نہیں ہن تو ماسک کر ہن تے بوچی چڑھائی ہوندی لا کے دوبارہ صحیح کسے مال دے وچ فر کہتے چل پھر ماسک لے کے آ بیبیاں بھی توجہ کرنے جنہیں کہتے ہیں ہم سے پردہ نہیں ہوتا میں کہہ لیا تھوڑے پیو بھی رب نے کراتا پردہ کی بڑیاں تو کی بندے سارے چڑھائی کرتے ہیں مولویاں بھی آخر تے نہیں منیا تے رب دی طاقت دیکھ لیں گے ایک نہیں ہے رب دی طاقت کی بڑھا ہے تے کی بڑھی ہے تے کی جوان ہے تے کی نکا نیا ہے سارے لوگ نے ماسک چڑھاتے پر شرم اجے نہیں ہے بس تو آگے پولیس والا دیکھا ناس کے مونچھی چڑھا رہے ہیں رب چلو آگے آت حال ساڑھا نہیں توجہ فرما رہے ہیں آت حال ساڑھا سمجھ آئی گرامی قدر حضرات جنہی میں بات سمجھا رہے ہیں جگہ جگہ لکھنا ہوتا تھوکنا منع ہے تھوکنا منع ہے تھوکنا ایسے کریں گے آج تائیں کسی ڈاکٹر کو گیا ہوئے تو انہیں آشا ہوئے بھی جاڑا زخم ہو گیا وہ چلو خیر تھوک اتنے سے جاؤ یاد ٹھیک ہو جائے کبھی ہوئے ہاں حال ہے تو آڈا نبی پاک دے تو جنگے احد دے وچ سوری جنگے بدر دے وچ احد دے وچ نہیں آئے بدر دے وچ آ گیا بازو کٹے ہوئے تو چوک کے لے آیا کہنگا حضور نال جدا ہو گیا ہے یہ بھی تو سینڈ کرو نبی پاک نے اینڈ کیتا ایتھے لایا نال جوڑیا پھر مولوی کتنے بیٹھا ہیں برکت لینی ہوگا تو کیویں لیندے ہو بڑے جتن کرتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر دے گھر گئے دو بندیاں دی روٹی بنائی سی فرمایا کنے بندیاں دی دو ہوندی ہے فرمایا ہانڈی کا ڈھکن چکو نہ ڈھکن چکے آپ نے ویلو آپے دہن پا چھڑا سمجھ آئی کہ فرمایا بھائی پاک کے کھلائی آؤ ساریاں 1500 بندے کھا گیا تے اونے دا نہیں بات بہت شوق ہے نا کہ نبی دی برابری کرن دا تے ہن کھا تے تو باویں لئی ہونی روٹی پکی ہانڈی دا ڈھکن جو کہ وچ دو سنے بیگم دے سامنے تے جے چمچے نال تیریاں ناساں نہ پاڑے سنیو ایسے طرح جی یہ تیریاں ناسا نہ پاڑے تے یہ حیاتی پارتے کھان جو کا چھڑ جو تے گل دیکھو نکمیاں بیت تو کسڑ دے اتبا جا تیری یہ اوقات ہے مصطفیٰ جان رحمت علی دیاں اکھاں دے اوپر نوارے دہن لا چھڑن تے مولا علی دیاں اکھاں وچ ٹھیک ہو جاندی آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے انہیں نو کی دیسے تا وہ کی دیکھے لفظ دیدہ ایک اور کے ہے نا گرامی قدر حضرات یہ ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ یہ دور جدید ہے اب ٹھیک ہے ٹیکنالوجی ایک نمی نمی چیزاں دی ایجادات ہو گئی ہیں وہ یہ ساری ایجادات آئے 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 ہے خدا دی قسم حضور دے در تے جڑا پتھر سی نا پتھر جنہیں حضور ایک بار دیکھے ہے کروڑا والی بات چھڑا تے تامی پتھر قیمتی سمجھ آ رہی ہے اور سیاں دی مخالفت بھی نہیں کرتے لاگیا سے بھی کر تقریر کرتے پہ جدو نہیں سی ہوندا کامی مولوی ہوندے بہتیاں ٹیکنالوجیاں آ گئیاں نا تے اے دے باوجود دیکھو لوگ بے ادب بھی نے محفلاں زیادہ نے پھر بھی لوگ بے ادب نے محفلاں زیادہ مولوی زیادہ مدرسے زیادہ پیر زیادہ لیکچر زیادہ کالج زیادہ سکول زیادہ قتل و غارت بھی زیادہ ہے بے ایمانی بھی زیادہ ہے کرپشن بھی زیادہ ہے حرام زدگی بھی زیادہ ہے تے جدو تھوڑے ہوندے سن کدی بابا فرید کدی
یہ مطلب ہے ہر شے بند کر دئیے تو پھر ادھر کے بندے پیدا ہوں توجہ ہے گرامی قدر حضرات صاحب سمجھی کوئی نہ آئی اسی یہ دور جدید سمجھ بیٹھے موبائل اوئی قاری صاحب اتوں کال رلاؤ نا دبئی سن دیجیے بس آئے جا ایسے موبائل سم بیلنس رلا اگلا چکے گل ہوئے نہ ہوئے کیا وہ آتا ہے میں کیا حضرت فاروق اعظم نبی پاک دے منبر تے کھلو کے نماز پڑھتے پے کہ حضرت ساریہ 1500 میل دور جنگ لڑتے پے سی تو آپ نے فرمایا ساریہ پہاڑ والے پاسے ہو جا پیچھے دشمن ہوندا پے آپ پیچھے ہو گئے سنبھل گئے حملہ کیتا جنگ جیت گئے اور میں کیا دس ہوئے کیڑا موبائل سی کیڑی سم سی کیڑا نیٹ سی کیویں ویکھیا کہندا اے تے نہیں پتہ میں کہا یہ پتہ ہوندا تے سنی نہ ہوندا بولو نا سبحان اللہ اللہ کو خیر و برکت دے اللہ خیر و برکت عطا فرمائے اور دوستو کیڑے کمی پہ گئے اور دور یہ جدید دور سی جے دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے فرمایا لوگو اپنی تیاں نو زندہ دفن نہیں یہ کرنا حضور نے آ کے دسیا ہے حضور کی کرنا ہے فرمایا کہ تھوڑے واسطے رحمت ہے اچھا فرمایا نہیں کرنا فرمایا اگر یہ عورت تھوڑی ماں بن کے بیٹھے لے کرنا تھوڑی جنت ہے فرمایا اگر اچھی بیوی ہوئے تو دنیا کے تھوڑے واسطے راحت اور جنت ہے نبی نے مقام عطا فرمایا اس عورت کو پوچھ گئی کوئی نہیں سی میرے نبی نے مقام دیتے ہیں ماں پیو نو منڈیاں چ بیچیا جاندا سی میرے حبیب آئے ایسا دور جدید آیا آپ نے فرمایا ماں پیو نو بیچنا نہیں حضور کی کرنا ہے فرمایا عباس سے سامنے بوا کے ایک باری خوش ہو کے دیکھ لیا جائے اللہ قبول حج دا ثواب عطا کر توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے تو اسے آگے پوچھا حضور ہے دیہڑی پھر ایک آدھ باری دیکھتے ہی ثواب ملے گا میں ہوں ترجمہ پنجابی کر دینا فرمایا دیکھنا اللہ ہمت کرے ویسے 70 واری دے لفظ نے فرمایا 70 واری بھی دیکھنا کہ اللہ 70 قبول حجاں دا ثواب بھی جان کو دیکھے تو صحیح اپنے ماں دے اے جے دور جدید کیڑا دور جے دور آج دا دور جدید جی نہیں ساڑھے دے آج بڑے آلہ ہوں دے میں کئی کوئی مثال دے چھاڑنا بڑا بڑا مال حال کی انہوں ساتھ دے مار کی آہو مار کی بڑا مار کا مارے مار کی چلے گئے کرسیاں لگیاں نے ساریاں کرسیاں دے اتے کور ہے پردہ ہے اتے جڑی بی بی بیٹھی ہو بے پردہ آئی تیرا دور جدید یہ تینوں سمجھ نہیں پہی بیٹھے ہو جھنی لے گئے ہو جناب کرسی پردہ کی بیٹھی ہے جڑی اتے بیٹھی ہو بے پردہ وہ وال کھول کے بیٹھی ہے اینی ٹھنڈ پاویں سویرے نمونیا ہو جائے اور بیٹھی میں 250 لایا سوٹ تے بجے دے واسطے لایا ہے انہوں بخا انہاں باقیاں سارے بخائی اور یقین کرو افسوس حوصلے ہوتا ہے جس لئے سارے ویڈیو بنائی جاندے نے سارے مووی والا کو پھوپھی دا منڈا تھوڑی ہوتا پھوپھی دے منڈے واسطے بھی آرام جے سارے بنائی جاندے مولوی صاحب ہر جا پیچھے اتر چلا دے دیو اینا پرہیز مولویاں تو بڑی گل ہے یار مولوی آج میں سب کو حالانکہ مولوی دیکھے بھی نا تو کوئی چنگی نظر نہ دیکھے سبحان اللہ میرے باوجود مولویوں کو ڈبا لیں گے پتہ نہیں یہ کڈے پڈے پونڈ جے پتہ نہیں چکر کیے لیکن سارے بنائے گئے پوز بن دے گے پوز ایسے پارک دے وچ اوس دے وچ باواں پائیاں جے ادھروں ہیں ادھروں پوجا کیا یار پوج میں دسو کی بنتا پیا خدا کا نام ہے حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا آپ نے جو لکھا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود رخصت فرمایا اور اتنی رخصتی جس دن سیدہ نے رخصتی کرو فرمائی ہے نا اس دن بھی کوئی بندہ آپ کو نہیں دیکھ سکیا زمانے دی عورتوں نے دس کے گئیاں کہ انجدہ پردہ اپنے دیامہ کے رکھنا ہے کہ جدو فوت ہونا سی آپ نے فرمایا رات کے ٹائم تے میرا جنازہ چکیا جے میری چار پائی دے ہوتے پتے سٹیا جے درختان دے میں نو منجی تے پائی نو بھی کوئی نہ بیٹھے جنیاں ماما نے اینج دے پردے کیتے اللہ نے پتر بھی حسن و حسین کر دیا تھا جس کو
بات سمجھ آئی ہے نا؟ وہ ذرا اس بات کو اپنے دل میں جگہ ضرور دے جو میں نے کہا. اسی صرف دور جدید ہی دیکھتے رہے والعصر اجے تک گل نہیں کر دی. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ قسم ہے زمانہ محبوب کی، یہ ہے میرے محبوب کا زمانہ. اب سمجھ آئی ساری افراد کی؟ کوئی نہیں آئی. حضور کے زمانے سے بہتر کوئی زمانہ ہو سکتا نہیں کہ میرے آقا موجود تھے. سمجھ آئی؟ اب آ جائیے ذرا اگلی بات کی تشریح و تفصیل بھی مکمل کروں اور پھر آپ کی جان چھوڑوں. ویسے 1 گھنٹہ 11 منٹ ہو گئے مجھے تقریر کرتے ہوئے، شاید آپ کو پتہ یا نہیں پتہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اللہ آپ کو خیر و برکت دے. فیس ویسے گھنٹے والی ہونی ہے. ناراض نہ ہونا، یہ فاروق بھائی میرے پیر بھائی ہیں، ان کے ذوق کے لیے میں نے بات کی ہے. میں گھنٹے سے زیادہ تقریر نہیں کرتا، اور ہندی وہی کہ 1 گھنٹہ بندہ سننا نہ ہوئے تو کرنا 1 گھنٹہ مک نہیں تو ساری رات بھی لگے رہو تو جب چسکا لینا تو پھر کوئی فائدہ نہیں. عمل کرنا ہے تو 1 گل بھی کافی ہے. میں آخری بات آپ کی خدمت میں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، اور وہ یہ ہے آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس کو مراد حضور دے چاروں یار اس کو مراد حضور دے. ادھر دیکھا جائے آج جڑا مہینہ چلتا پیا ہے نا، یہ مہینہ حضرت ابو بکر صدیق کا مہینہ ہے. پہلے مسئلہ سن لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے آپ دے فرامین مفہوم قرآن مجید دیاں آیات دے اشارے امت ساری دا فیصلہ ہے. نبیاں تو بعد ساری کائنات دے جن بشر نے انہاں دے وچ سب تو افضل حضرت ابو بکر صدیق کی. سمجھ آگئی میری بات؟ اور حضرت مولا علی نے بھی فرمایا جڑا میری شان وداوے حضرت ابو بکر و عمر تو اور انہاں دی شان کٹاوے میری شان تو، یعنی مینوں وداوے تو انہاں دی کٹاوے. حضرت علی نے فرمایا میں 80 ڈانگاں پھیرا. جھوٹے بندے دی سزا وہ 80 ڈانگاں ہوندیاں نے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ حضرت مولا علی نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی. اہل سنت کا ایک عقیدہ و نظریہ ہے نبیوں تو بعد کائنات میں سب تو افضل جڑی ہستی ہے وہ دا نام کی ہے؟ ساریاں دی آواز نہیں آئی. کی نام ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات. پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق ہے، دوجا نمبر حضرت سارے بولو حضرت، تیجا نمبر، چوتھا نمبر. اس کو علاوہ پھر انہاں نوں خلفائے راشدین کہندے نے. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے او یار جنہاں نوں حق 4 یار رکھیا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اور انہاں دے بارے پتہ کی فرمایا؟ حدیث بھی سن لو. حضور نے فرمایا ان اللہ اختارنی، اللہ نے سارے تو پہلے پوری دنیا دے اوپر نگاہ فرمائی نا لوکاں تے تے فرمایا اللہ نے سب تو پہلے مینوں پسند کیتا. لطف لے آنے گل فرمایا واختار علی اصحابی، اللہ نے پھر نظر فرمائی تے فرمایا ساری کائنات دے وچوں میرے واسطے میرے صحابہ نوں پسند فرمایا. اے جڑے حضور دے صحابہ نے نا، اے نبی پاک دی بڑی پیاری کمائی ہے، اور یہ صحابہ نے جڑے رب نے پسند کر کے پھر حضور کو عطا فرمایا. اور جدو لفظ صحابہ آکھیا جائے نا، اہل بیت آٹومیٹک وچ آ جاندے. کیونکہ اہل بیت بن جو سکتا ہے جڑا پہلو صحابی بنے. اگر صحابی نہ بنے اہل بیت بن ہی نہیں سکتا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. صحابی کا مطلب کی ہوتا ہے؟ جڑا حضور پاک تے ایمان لے آوے، ایمان تے خاتمہ ہوئے. 2 شرطاں ہیں. زیارت شرط نہیں ہے، ہو جائے برکت ہے نہیں، حضور دی خدمت میں آ جائے بے شک نہ زیارت کرے. جڑے نبی نے سن جی زیارت شرط نہیں ہے، یاد رکھ لو. ہو جائے تو برکت ہے نہیں، آپ کی خدمت ہے کہ کلمہ پڑھنا کلمے سے خاتمہ ہو جائے. حضور دا صحابی ہے. گرامی قدر حضرات، لیکن ایتھے جڑی میں بات عرض کرنا چاہنا، یہ سارے دے سارے صحابی اے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب واسطے چگے تے چگ کے مصطفیٰ نے عطا فرمایا. آج کئی بندے حضور دی آل دے خلاف گلاں کرتے جے تے کئی صحابہ دے خلاف. یاد رکھ لو میری تقریر دا نچوڑ یہ، جیڑا اہل بیت دے خلاف ہوئے او بھی پکا کمینہ جے، بے ایمان جے، مردود جے. تے جیڑا حضور دے صحابہ دا مخالف ہوئے او بھی بے ایمان کمینہ تے مردود جے. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ پکا لعنتی جے. کیوں؟
یار ایسے آپا اہل بیت اللہ نے پسند کر کے حضور نو دیتے اور حضور نے ناز کیتا ہے نا تے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی او میرے صحابہ دے معاملے اللہ تو ڈریا جے لا تتخذوہم غرضا بعدی فرمایا میرے تو بعد میرے صحابہ نو پے نہ جایا جے یہ ترجمہ پڑھدا ہے اجی میں کتا نہیں پے جاندا فرمایا پے نہ جایا جے کیوں فرمایا تسی کر تک کچھ نہیں سکدے پر تہاڈا بیڑا غرق ہو جانا صحابی کل بھی صحابی سی صحابی اج بھی صحابی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنہیں پرا بیٹھے ہو نبی پاک دی آل دے بارے اہل سنت دے وچ کبھی اختلاف نہیں رہا کہ نہ اسی ادب کرنا یا نہیں کرنا ادب ہی ادب بس محبت ہی محبت بس نبی پاک اور اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آتا تو ہے عین نور تیرا سب گرام اور آج کل دے دور دے وچ نا زیادہ تر نبی پاک دے صحابہ نو ٹارگٹ کیتا جا ہے کوئی حضرت ابو بکر صدیق دے خلاف پھونکدا ہے کوئی عمر پاک دے کوئی حضرت ابو سفیان دے خلاف کوئی امیر معاویہ نبی پاک دے کسے صحابی دے خلاف گل کرے وہ بھی لعنتی ہے تے نبی دی آل دے خلاف جڑا کرے وہ بھی لعنتی ہے اے اہل سنت دا نظریہ ہے اسی کی کرنا ہے ادب کی کرنا ہے بولو سارے کی کرنا ہے ادب تینوں کی پتہ ہے گل تے گل تو 1400 سال پچھلیاں فیلاں کی میں پٹ کے ٹور پہ ہیں تینوں تو اپنے پردادے دا نام دا نہیں پتا چوڑا مارنا کیا بات ہے تو اپنے چاچے کو حصہ لے نہیں سکیا انہیں مستر مار کے تم بجا کھڑے ہیں تم کہنا ہے نبی پاک دے صحابی فلانا حق کھا کے فلانا چپ بکواس کرتا ہے اپنی زبان لوگوں لگام دیو کوئی کسی نے کسی دا حق نہیں کھاتا او ہستیاں سن اللہ نے انہاں دے دلاں دے وچ دنیا دی محبت رہنی نہیں دتی انہاں دے دل دے وچ فقط اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت کوئی بدل کتھے بیٹھے ہو جانا بالکل اپنی زباناں نہ کالیاں کرو اپنے دل نہ کالے کرو اپنے بوتے نہ کالے کرو بالکل پیار کرو دل بھی نورانی دماغ بھی نورانی چہرہ بھی نورانی پوری تقریر دا میں نے چھوڑ دے دیتا ہے آخری لفظاں دے وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے میرے واسطے میرے صحابہ نو چبیا ہے کیا فرمایا میرے واسطے میرے جی کیا ہوا اچھا اچھا وہ آپس کار لائی ہو اچھا یہ بھی ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سمجھا بھی شاید کو رولا بن گیا بھی چیز کا دعا وہ آپس کا کوئی نہ وہ کوئی کال رلی ہے جی سگنل آئے آپ اگر بات بھولے نہیں تو سنا دوں آپ کو یہ بات دوستو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے چنا پھر میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ادھر دیکھا ہے جنہیں پر بیٹھے انہوں غور دے نال سنیا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو کنے چنے ہیں اللہ تے جڑا صحابہ تے اعتراض کرے نا اللہ دی چنے پسند تے اعتراض کرتا ہے اللہ دی پسند تے کبھی اعتراض نہ کرے سمجھ آ گئی میری بات اور جب میں گفتگو کی تھی یاد رکھیا جے اگر پھر کبھی موقع ملے نا تو میں دسیا جے الا الذین آمنوا تو اگے سنا یہی سبق اجے پورا نہیں نہ ہویا اجے تو وال اثر تے بیٹھا میں ٹھیک ہے جدوں آیا تو میں دسیا کہ آپ ایتھوں ہی اگے پٹا چڑھا دو ٹھیک ہے بالکل بے ادب نہیں پڑھنا میں تمہیں آج دسا کسے پاک کستی دا اللہ دے ولیاں دا بے ادب نہیں پڑھنا اپنی زبان چ لوز جملہ نہ کھڑی مر جائے گا تھاں تے میں تمہیں دسا برباد ہو جائے گا تلاوت کریا کرو نماز پڑھیا کرو خیرات کریا کرو دعا کریا کرو صدقات خیرات سمجھ آئی غریباں مسکیناں دا حال پوچھیا کرو حلال کماؤ حلال کھاؤ جنہ ہو سکے نا حضور دی ذات تے درود پڑھیا کرو اللہ تعالیٰ تہاڈا ساڈا حامی و ناصر ہوئے اے ساڈے دوست نے نہیں بالکل ایک منٹ بھی نہیں لاؤں گا جی نویں فیس تے ناراض نہ ہونا ایک بھائی نے مسئلہ پوچھیا سی بھی مدرسے دے وچ نا امیراں دے بچے پڑھدے نے اوتھے صدقہ زکات کھا لیندے نے تے باہر امیر نہیں کھا سکدے اے مینوں وکھاؤ کہڑے امیراں دے پڑھدے جے تواڈے جڑے امیر نے تواڈے تے بچے سارے سکولاں پڑھدے میں نہیں تواڈے بچے نوں مسجد تے ویکھیا کدی اگر ہے تے میں پہلو تسی میرے نال گل کرو نا کرو گا تسی پڑھاؤندے نہیں اپنے بچیاں جھوٹ بول دے ہو اگر کسی ایم پی ایم ایل اے دا منڈا مدرسے پڑھدا ہے میں گل کروں
پہلے والے مسئلہ بنتا ہی نہیں توجہ فرمائے. دوسری گل یہ ہے پڑھاؤں پتا کون جی متوسط درجے والا بندہ. سمجھ آئی نا؟ غریب بندہ اپنے بچے کو دین پڑھاتا ہے. اچھا بس اوقات ہوتا ہے نہیں یار جہاں نا لگڑا لوڑا ہوئے انہوں دین پڑھائی ہے انا کانا ہوئے دین. آج جن مولوی بیٹھے کوئی میرے لگڑا لوڑا بخا جا آ جا دہا کون انا کانا جا لے جا اپنے انے کانے واسطے دین نہیں یہ حضور دیاں غلاماں واسطے اپنے نیانے تھوڑے نیانا کو کھچو کے سونے نہیں آ ٹنگا ٹنگا بھی ساڑیاں ٹھیک نے ایویں بس مولوی ہے وہ سارے نہ لنگڑے لولے تے انے جڑا بچہ نہ چلے نالائق تے نکما تینوں کہنے کہنا نالائق تے نکمے آسی کرنا تھا نہ گل کسے موضوع تے کر لا دماغ خراب ہویا تھوڑا بیٹھے ہو ٹینشن نہیں لے کر یار مولوی نہ زندہ ہو گیا. میں صرف تمہیں دسدا بے شک غریب بندہ اپنے بچے کو پڑھاتا ہے پر یہ مطلب نہیں ہے کہ لولے لگڑے لے کے آتا ہے نہیں. کوئی ایک قد ہوئے کوئی بیچارہ کمزور یا نارمل ایک الگ بات سارے نے تاڑی جاندے ہو یار. اگر ایک کمزور ہوئے بھی نا تو قرآن دی طاقت نے پھر بابرکت بنا چھڑ دیتے. سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ پہلی بات ہے. دوسری بات ہے مدارس کے اندر عمومی طور پہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے جڑے علماء ہوتے ہیں نا وہ بڑے طریقے دے نال رہندے ہیں. علماء اگر کوئی بندہ زکات دے تو وہ پہلو شرعی ہیلا کر چھڑ دے. شرعی ہیلا جدو ہو جاوے اس تو بعد کوئی سید ہوئے تو بھی کھا سکتا ہے کوئی امیر آوے تو بھی کھا سکتا ہے. جدو ہیلا ہو جاتا ہے یہ مدارس ایویں نہیں بچا دے تسی سمجھ ہو کہ یہ پتہ نہیں آپ نہ یہ شریعت کے مطابق بچا دے. سمجھ آتی پئی ہے؟ بالکل جیڑا صدقہ واجبہ ہوتا ہے نا واجبہ صدقہ منت منی سی پوری ہو گئی وہ بھی واجب ہے وہ بھی امیر بندہ نہیں کھا سکتا. کیا بات ہے بیٹھے ہو زکات دا پیسہ امیر بندہ نہیں یہ کھا سکتا. سترانے کا پیسہ امیر بندہ نہیں یہ کھا سکتا. سمجھ آئیے یہ ہے صدقہ واجبہ. سمجھ آئیے یہ امیر کوئی نہیں کھا. جڑا صدقہ نافلہ ہے مثلا محفل دے لنگر پکے کھاؤ امیر بھی کھاؤ غریب بھی کھاؤ بھی صدقہ لیکن نفلی صدقہ. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تسی یار بھی پکا لی امیر بھی کھاؤ غریب بھی کھاؤ ہے صدقہ پر نفلی ہے فرض نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جناب؟ تو اے کا مسئلہ ہے. تو باقی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ جناب امیر پڑھاؤندے ہیں وہ امیر پڑھاؤندے کتنے وہ نہیں پڑھاتے. تسی پڑھاؤ انشاءاللہ تہاڈا سارا گھرانا امیر ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. صرف 2 منٹ دعا کرتے ہیں اور بھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. میرے پاک پروردگار آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما. تلاوت نعت خوانی بیان سلام لنگر کا اہتمام قبول فرما. پروردگار دام دل میں سکنے قدم میں جس بندے نے جیسا تعاون کیا خیر و برکت نصیب فرما. پاک پروردگار عالم دور و نزدیک سے جتنے حضور کے عاشق تشریف لائے تمام کی جوڑیاں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما. میری مائیں بہنیں جتنی دعاؤں میں شریک ہیں تمام کی جوڑیاں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما. ہم نے جو درس و بیان سنا یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. علاقہ بھر کے جتنے علماء آئے ہمارے دوست دور و نزدیک سے تمام کو خیر و برکت عطا فرما. تمام کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. نیچے مدینے کی زیارت عطا فرما. ہماری دنیا بھی بہتر فرما آخرت بھی بہتر فرما. پاک پروردگار ہم سب کو اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے سچی محبت کی توفیق عطا فرما. اپنی ذات کا خوف اور عشق عطا فرما. میرے پاک پروردگار جتنے بیمار ہیں شفا یابیاں نصیب فرما. جتنے تندرست ہیں عبادت کا ذوق عطا فرما. میرے پاک پروردگار میرے ملک وطن عزیز کو استحکام و سلامتی نصیب فرما. اندرونی بیرونی شروں سے محفوظ فرما. سب لوگوں کی جو دلی جائز تمنائیں مرادیں پوری فرما. رحمتوں کی بارشیں عطا فرما. وصلی اللہ علی محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین. ایک منٹ میں چونکہ دس کے شہر بھی چل کے لیے ابھی پیش کرنی ہے ایک محفل